بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. محرم الحرام کا یہ مہینہ اسلامی تاریخ کے چند اہم واقعات کی یاد دلاتا ہے. یہی وہ ماہ مبارک ہے جس سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے. اور اسی مہینے کی پہلی تاریخ کو اسلام کی عظیم الشان اور جلیل القدر شخصیت حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. ذی الحجہ کی آخری تاریخوں میں فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے ان پر حملہ ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں نماز کی امامت فرما رہے تھے. سورہ یوسف سے ان کو بڑی محبت تھی تو عام طریقے پر فجر کی نماز میں سورہ یوسف کی تلاوت فرماتے تھے. جس دن ان پر حملہ ہوا اس دن بھی وہ اسی سورت کی تلاوت کر رہے تھے. کتابوں میں ہے کہ جب اس آیت پر پہنچے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، یہ بعض کتابوں میں یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں جو غم اور صدمے کا تذکرہ ہے وہ کظیم، یہ لفظ آیا ہے. یہاں تک پہنچے تھے کہ ان پر ایک بدبخت مجوسی شخص جس کا نام ابو لولو فیروز تھا، اس نے حملہ کیا اور خنجر سے ان کے جسم پر وار کیا جس سے ان کا پیٹ پھٹ گیا اور وہ زمین پر گر گئے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ پیچھے صف میں تھے. حضرت عمر ابن خطاب نے ان کو اشارہ کیا کہ وہ نماز پڑھا دیں. نماز ابھی جاری تھی، مکمل نہیں ہوئی تھی، تو ان کو اشارہ کیا کہ نماز مکمل کر دیں. چنانچہ انہوں نے نماز کی تکمیل کرائی. اتنی دیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ زخمی حالت میں اسی طرح زمین پر رہے. نماز کے بعد ان کو اٹھایا گیا، گھر لایا گیا، دوا علاج کی کوششیں کی گئی، لیکن زخم اتنا کاری تھا کہ بچنے کی امید باقی نہ رہی. اسی حملے کے نتیجے میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو شہادت ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی تاریخ کی ایسی شخصیت ہے کہ جن پر بجا طور پر فخر کیا جا سکتا ہے. اللہ نے ان کے ذریعے اسلام کو فتح و نصرت عطا فرمائی اور خود ان کی ذات میں ایسی اونچی صفات جمع تھی کہ جن کو پڑھ کر اور سن کر ایمان تازہ ہوتا ہے. مسلمانوں کو تو جانے دیجیے، دنیا کے غیر مسلم، دنیا کے کافر اور مشرک
وہ ان کی زندگی پڑھنے کے بعد یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ اگر دنیا میں عدل و انصاف کی حکمرانی کی کوئی مثال ہے تو حضرت عمر حضرت ابوبکر کی حکمرانی ہے۔ آپ غور کیجئے کہ یہ گواہی غیر مسلموں کی ہے، اپنوں کی نہیں بیگانوں کی ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کو اچھی حکومت کرنی ہے، اچھی حکمرانی کرنی ہے تو تم کو حضرت ابوبکر اور عمر کی مثال سامنے رکھنی چاہیے۔ اسی ملک میں، ہمارے ہندوستان میں، جب 1935-36 میں کانگریس کی حکومتیں بعض صوبوں میں قائم ہوئی تھی تو اس وقت کے لیڈر گاندھی جی نے اس زمانے کے وزراء کو، کابینہ کے لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اگر تم ایک مثالی حکومت قائم کرنا چاہتے ہو، بہتر حکمرانی کرنا چاہتے ہو، تو تم کو چاہیے کہ تم ابوبکر و عمر کی زندگی پڑھو، ان کے طریقے کو اختیار کرو۔ وہ کیسے بہترین حکمراں تھے، وہ کیسے انصاف پسند لوگ تھے۔ تو آپ غور کیجئے کہ اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسی اونچی صفات عطا کی تھی۔ ان کے زمانے میں اسلامی سلطنت کے حدود پھیلے اور پھیلتے چلے گئے، یہاں تک کہ آدھی سے زائد دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ 22 لاکھ مربع میل اتنے رقبے پر ان کی حکومت قائم تھی۔ 22 لاکھ مربع میل آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنے بڑے رقبے پر ان کی حکومت تھی، اور خود کا عالم یہ تھا کہ سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھا رہے ہیں، پیمن لگے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں، بیت المال کا کوئی اونٹ گم ہو جائے تو خود اس کو سخت گرمی میں تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں، کسی غریب یتیم کے ہاں کوئی پریشانی ہے اس کی مدد کے لیے پہنچتے ہیں۔ باہر سے، دنیا کے دوسرے ملکوں سے اس زمانے میں مسلمانوں کے بادشاہ سے ملنے کے لیے جو وفد آتے تھے وہ پوچھتے تھے کہ تمہارے بادشاہ کا محل کہاں ہے، تمہارے بادشاہ کا گھر کہاں ہے۔ صحابہ کہتے تھے ہمارے امیر محل میں نہیں رہتے، یہ معمولی سا ان کا مکان ہے، اور تم کو ملاقات کرنی ہو مسجد میں چلے جاؤ، مسجد میں ملاقات ہو جائے گی۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوا کہ باہر ملک سے کوئی وفد آیا امیر المومنین سے ملاقات کے لیے، مسجد میں گھر پر ملاقات نہیں ہوئی۔ لوگوں نے پوچھا کہاں ہیں، تو بتایا گیا کہ آگے چلے جاؤ، فلاں درخت کے نیچے آرام کر رہے ہوں۔ جا کر دیکھا تو حیران ہوئے کہ آدھی سے زائد دنیا کا حکمراں ببول کے درخت کے نیچے لیٹا ہوا ہے، اور اپنے سر کے نیچے اس نے ایک اینٹ رکھ رکھی ہے، اینٹ تکیے کے طور پر رکھی ہے، اور اس کے اوپر سر رکھ کر اطمینان سے آرام فرمائے۔ دنیا میں آپ کو کہیں ایسی مثال نہیں ملے کہ اس سادگی کے ساتھ، اس جفا کشی کے ساتھ کسی نے حکمرانی کی ہو۔ اس ساری قربانی کے بعد اللہ کے ڈر اور خشیت کا عالم یہ تھا، ارشاد فرماتے تھے کہ اگر دریائے دجلہ کی لہروں میں آ کر کوئی بکری کا بچہ بھی مر جائے گا تو قیامت کے دن اس کے بارے میں عمر سے سوال ہوگا، مجھ سے پوچھا جائے گا۔ اللہ کی خشیت، خدا کے خوف کا یہ عالم تھا۔ جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، شہادت قریب تھی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان کی تعریف کی۔ حضور کے چچا کے بیٹے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا کے بیٹے تھے۔
اور قرآن کے سب سے زبردست مفسر تھے۔ حضور نے ان کو دعا دی تھی کہ اللہ اس کو قرآن کا علم عطا فرمائے۔ اللہ نے ان کے سینے کو قرآن کے علم سے بھر دیا تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت زیادہ خراب ہوئی، وہ عیادت کے لیے آئے، بیمار پرسی کے لیے، تو حضرت عمر سے کہنے لگے کہ اللہ نے آپ کو کتنا اونچا مقام عطا کیا، آپ کے ذریعے اسلام کو عزت اور فتح و نصرت ملی، آپ کا زمانِ خلافت مسلمانوں کے لیے باعث رحمت ہوا۔ حضور اس حالت میں دنیا سے گئے کہ آپ سے راضی اور خوش تھے۔ سیدنا ابو بکر اس حالت میں گئے کہ آپ سے راضی اور خوش تھے۔ آپ نے سعادت کی زندگی گزاری اور اب اللہ آپ کو شہادت کی موت عطا کر رہا ہے۔ بشارت اور خوشخبری ہو آپ کے لیے، یہ تعریف فرمائیں۔ حالت آپ غور کر لیجئے، ذہن میں رکھیے کہ آخر وقت ہے، دنیا سے رخصت ہونے کی گھڑی قریب ہے، اور ساری زندگی ان کی لوگوں کی نگاہ کے سامنے ہے، کس احتیاط اور تقوی کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ لیکن جب حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ بات کہی تو ارشاد فرمایا، حضرت عمر فرما رہے ہیں، لیتنی انجو کفافا لا لی ولا علی، کاش قیامت کے دن میں برابر سرابر چھوٹ جاؤں، نہ کوئی نیکی ملے نہ مجھ پر کوئی گناہ ہو۔ اگر ایسا ہوا تو میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھوں گا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کہنے والی ہستی کس کی ہے؟ لیتنی انجو کفافا، کاش میں برابر سرابر چھوٹ جاؤں، قیامت کے دن مجھ سے حساب کتاب نہ ہو، اللہ مجھ کو معاف فرما دے۔ یہ اللہ کی خشیت، اللہ کا تقوی ان کے دل میں۔ تو اسی محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو ان کی شہادت ہوئی۔ اس سے یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ اسلامی سال اس مہینے سے شروع ہو رہا ہے اور پہلا دن حضرت عمر کی شہادت یاد دلاتا ہے۔ گویا کہ ایک پیغام سارے مسلمانوں کو ملتا ہے کہ جب اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے کا وقت آئے تو تم قدم پیچھے نہ ہٹاؤ۔ جب مال مانگا جائے تو مال خرچ کرو، جب وقت کا تقاضا آئے تو وقت کی قربانی دو، جب جان کی قربانی کا وقت آئے تو جان نچھاور کرو۔ تمہارا مال تمہاری جان، تمہارا وقت تمہاری صلاحیت، یہ تمہاری اپنی چیزیں نہیں ہیں، یہ اللہ کا تمہارے پاس عطیہ ہے، اللہ نے تم کو دیا ہے۔ جان بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، مال بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، وقت اور صلاحیت، اولاد، گھر بار سب خدا تعالیٰ کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ ماں کے پیٹ سے ہم کچھ لے کر نہیں آئے، جو کچھ ملتا ہے وہ اللہ کے در سے ملتا ہے۔ جب اللہ کے دین کا کوئی تقاضا سامنے آئے تو پیچھے نہ ہٹیے، اپنے آپ کو بے ہمت نہ بنائیے، کمزوری نہ دکھائیے، اللہ کے راستے میں دل کھول کر خرچ کیجیے۔ وقت پڑے اپنی اولاد کو اللہ کے دین پر نچھاور کر دیجیے، وقت آئے اپنی جان کی قربانی پیش کیجیے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں سے ان کی جان اور ان کے مال کا سودا کر لیا ہے۔ جان مال اللہ نے جنت کے بدلے خرید لیے۔ حضور فرما رہے ہیں، الا ان الجنۃ تحت ظلال السیوف، خبردار ہو جاؤ اور اس بات کو جان لو کہ جنت تلواروں کی چھاؤں میں ہے۔ آپ نے صحابہ کو ترغیب دیتے ہوئے یہ بات فرمائی تھی، گھبرا نہ جانا، وقت آئے تو اپنی جان بچانے کے لیے ایمان سے پھر نہ جانا، بلکہ یقین رکھنا کہ جنت تلواروں کی چھاؤں میں ہے۔ ان الجنۃ تحت ظلال السیوف، تلواروں کی چھاؤں میں اللہ کی بنائی ہوئی جنت ہے۔ اسلام ہمت اور جرأت سکھاتا ہے، اسلام بزدلی کم ہمتی کی تعلیم نہیں دیتا۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا
لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ پیغمبروں کے ساتھ کتنے ایسے جواں مرد تھے، اللہ والے تھے، جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، کتنے اللہ تعالیٰ کے نیک مخلص بندے تھے، جان ہتھیلی پر لے کر نکلے، کمزوری ان میں نہیں آئی، بزدلی ان میں نہیں آئی، زخم لگے، قربانی کا مرحلہ پیش آیا تو وہ کترا کر نکل نہیں گئے، انہوں نے اللہ کے وعدوں سے منہ نہیں پھیرا، انہوں نے کوئی بے ہمتی نہیں دکھائی۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ ایسے ہی جم جانے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کمزوروں اور بزدلوں کے ساتھ نہیں ہے، کم ہمتوں کے ساتھ نہیں ہے، منہ پھیر لینے والوں کے ساتھ نہیں ہے، خدا تعالیٰ کے وعدوں کے سلسلے میں شک کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ کی مدد ایمان اور یقین والوں کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد جرأت اور ہمت کے ساتھ آگے بڑھنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کی مدد ان کو ملے گی جو اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین رکھیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو، یا صحابہ کرام میں سے بہت سو کی شہادت ہو، یا صحابیات کی شہادت ہو، یا اسلامی تاریخ کے مختلف دور میں اہل ایمان کے بہت بڑے مجمع اور لشکر کی اور مختلف زمانوں میں مختلف افراد کی شہادت ہو، یہ سب مسلمانوں کو یہ سبق دیتی ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں قربان کر دینے کا جذبہ پیدا کرو۔ یہی ماہ محرم ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں نے قربانی پیش کی، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جگر کے ٹکڑے ہیں، جو حضرت علی کی آنکھوں کا نور اور سرور ہیں، ان کو اسی ماہ محرم الحرام میں شہید کیا گیا۔ اور آپ اس تلخ حقیقت کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ شہید کرنے والے لوگ کافر اور مشرک نہیں تھے، حضور کے خاندان پر ظلم کرنے والے کافر، مشرک، نافرمان، سرکش، ایسے جو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، درختوں کی پوجا کر، وہ لوگ نہیں تھے، مجوسی نہیں تھے جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، وہ لوگ تھے جو اللہ اور اس کے رسول کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ یہ کیسی کڑوی سچائی ہے کہ اسی امت کے لوگوں نے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان کے لوگوں کو شہید کیا، بے قصوروں کا خون زمین پر بہایا گیا، ایسا پاکیزہ خون جس پر آسمان کے فرشتے بھی رش کریں، وہ کربلا کے میدان میں خاک میں ملا دیا گیا، یہاں تک کہ ان کے دل کی دشمنی اور بغض اور عداوت کا یہ عالم تھا کہ صرف خاندان نبوت کے لوگوں کو انہوں نے شہید نہیں کیا بلکہ ان کی لاشوں کی بے حرمتی کی۔ حضرت حسین جیسی جلیل القدر شخصیت کو شہادت کے بعد ان کو، ان کے گھر کے لوگوں کو، ان کی اولاد کو، ان کے بھتیجوں بھانجوں کو، ان کی لاشوں کو بے گور و کفن چھوڑ دیا گیا۔ 3 دن تک لاشیں پڑی ہوئی ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی جنازہ پڑھنے والا نہیں، کوئی ان کو دفنانے والا نہیں۔ یہ کیسی شقاوت اور بدبختی کی بات تھی کہ ایک طرف تو حضور کے جگر کے ٹکڑوں کو شہید کر دیا گیا، چھوٹے چھوٹے بچوں تک پر رحم نہیں کھایا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹے اس موقع پر ان کے ساتھ تھے، علی اکبر تھے، علی اصغر تھے اور علی زین العابدین تھے۔ علی زین العابدین جو تنہا وہاں سے بچ کر واپس آئے اور انہی سے پھر نسل چلی، اس وقت وہ سخت بیمار تھے، بخار کے عالم میں تھے، اور انہوں نے بھی اپنے والد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میدان میں جا کر لڑنے کی اجازت مانگی،
کم عمر تھے لیکن شجاعت اور بہادری دیکھی، اس بیماری کے عالم میں چاہ رہے ہیں کہ جا کر دشمنوں سے مقابلہ کریں۔ حضرت حسین نے منع کیا کہ بیٹے تم بیمار ہو اور ہم سب شہید ہو جائیں گے، اکثر لوگ شہید ہو چکے تھے، کہاں جتنے باقی بچے ہیں وہ بھی شہید ہو جائیں گے، یہ سب عورتیں ہیں، تمہاری ماں ہے، تمہاری پھوپھی زینب ہے اور خاندان کی اور عورتیں ہیں، ان کو واپس لے کر جانے والا کوئی نہیں ہوگا، ان کو مدینہ منورہ تک پہنچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اس لیے تم خیمے ہی میں رہو، تم میدان میں نکل کر نہ آؤ، تم بھی شہید ہو جاؤ گے تو ان عورتوں کو واپس لے جانے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بیٹے، ایک تو جوان تھے، تقریباً 18-19 برس کی عمر تھی، علی اکبر نام تھا، وہ شہید ہوئے۔ آپ غور کیجئے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ کیسا صبر کا مرحلہ تھا کہ اپنے جوان بیٹے کی لاش اٹھا کر میدان جنگ سے لے کر آئے۔ ان کے بھتیجے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے قاسم تھے، وہ شہید ہوئے، عبداللہ تھے وہ شہید ہوئے، محمد اور عون ان کے بھانجے تھے، حضرت زینب ان کی بہن تھی، ان کے بیٹے تھے۔ حضرت زینب نے اپنے بھائی حضرت حسین سے کہا کہ بھائی جان، خاندان کے بہت سے لوگ آپ کے دفاع میں، آپ کو بچانے میں شہید ہو چکے ہیں، اب تھوڑے لوگ رہ گئے ہیں، یہ میرے دونوں بچے محمد اور عون ہیں، ان کو آپ بھیجیے، یہ آپ پر اپنی جان نچھاور کریں گے۔ حضرت حسین نے کہا یہ نوعمر ہیں اور میرا دل اس کو قبول نہیں کرتا کہ یہ نوعمر بچے جائیں اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں، دو ہی تمہارے بچے ہیں، کس طرح تم صبر کر سکو گی اور برداشت کر سکو گی؟ لیکن اس بہن کا جذبہ دیکھیے، انہوں نے کہا کہ میرے بچوں کے لیے اس سے بڑھ کر سعادت اور کیا ہوگی کہ آپ جیسی عظیم ہستی پر اپنی جان نچھاور کر دیں۔ دونوں بچوں کو بھیجا، وہ دونوں شہید ہو گئے، محمد اور عون ان دونوں کا نام تھا۔ اپنے بھتیجوں، بھانجوں، اپنے بھائیوں سب کی شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھی۔ حضرت علی اصغر چھوٹے بچے تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پیاس کی شدت تھی، ان کو پانی پلانے کے لیے حضرت حسین نکلے تو بجائے اس کے کہ ظالموں اور ستمگروں کو یہ احساس ہوتا کہ چھوٹا بچہ ہے، اس سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ایک بدبخت شخص نے یزیدی لشکر میں سے ان پر تیر چلایا اور حضرت علی اصغر ایسی حالت میں شہید ہوئے کہ اپنے والد کی گود میں تھے۔ حضرت علی اصغر ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ اس حالت میں شہید ہوئے۔ بعض کتابوں میں یہ بات ہے کہ جب ان کی شہادت ہوئی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا، ارشاد فرمایا کہ اللہ تو گواہ رہنا کہ میں اس پر بھی تجھ سے راضی اور خوش ہوں۔ آپ غور کیجئے کہ حضرت حسین اور خاندان نبوت کا جذبہ، ان کی بہادری، ان کی شجاعت اور ان کی قربانی کس درجے کی تھی۔ اس امت کے لوگوں نے یہ ظلم ڈھایا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفصیلی روایت حدیث کی کتابوں میں، جب حضرت جبریل نے خبر دی تھی، حضرت حسین چھوٹے تھے، بچپن کی عمر تھی، حضور کی گود میں تھے، آپ ان سے بے پناہ محبت فرماتے تھے، آپ اپنے قریب رکھتے تھے، گود میں حضور کے تھے۔ حضرت جبریل نے آ کر کہا اللہ کے رسول، آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ کو حیرت ہوئی، آپ نے فرمایا میری امت کے لوگ اس کو شہید کریں گے، کیا وہ مسلمان ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، کلمہ پڑھنے والے ہوں گے؟ حضرت جبریل نے کہا ہاں، وہ کلمہ پڑھنے والے لوگ ہوں گے، اس کے باوجود آپ کے اس بیٹے کو وہ شہید کریں گے۔ حضور اندر تھے، یہ خبر سن کر آپ غم اور صدمے میں حضرت حسین کو اٹھائے ہوئے باہر آئے، صحابہ کے پاس تشریف لے گئے، آپ نے خبر دی کہ میرے اس بیٹے کو میری امت شہید کر دے گی۔ مجمع میں بہت سارے لوگ تھے، صحابہ بہت سے تھے، حضرت ابو بکر و عمر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب تھے،
اور حضور سے کچھ پوچھنے اور سوال کرنے کی جرأت کر پاتے تھے، انہوں نے بھی بعین ہی وہی سوال کیا. کہا اللہ کے رسول کیا کلمہ پڑھنے والے لوگ مسلمان ان کو شہید کریں گے؟ حضرت نے فرمایا ہاں، کلمہ پڑھنے والے ان کو شہید کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس خبر سے کتنا رنجیدہ ہوا ہوگا، آپ کو کیسی اذیت پہنچی ہوگی، اس کا کون اندازہ کر سکتا ہے. جب حضرت حسین کی شہادت ہوئی، ابھی میں نے ذکر کیا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا، حضور کے چچا بھائی تھے، اور یہ ان لوگوں میں پیش تھے جو حضرت حسین کو کربلا یا کوفہ جانے سے روک رہے تھے. حضرت ابن عباس نے منع کیا تھا، کہا تھا کہ آپ مت جائیے، کوفہ کے لوگوں پر بھروسہ مت کیجیے. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن زبیر انہوں نے روکا، وہ بھی حضور کے خاندان کے ایک فرد تھے، منع کیا مت جائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین کی عظمت لوگوں کے دلوں میں تھی، ان کا احترام، ان کی عقیدت تھی. حضور سے رشتے کی وجہ سے سب لوگ اپنے سر آنکھوں پر ان کو رکھتے تھے. روکا کہ ایسے لوگ ہیں جن پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، آپ مت جائیے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تقدیر میں یہ چیز لکھی ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے خیال نہیں کیا، انہوں نے کہا نہیں میں جاؤں گا. حضرت عبداللہ ابن عباس نے آخر وقت میں یہ کہا تھا کہ اچھا اگر آپ جانے ہی چاہتے ہیں تو کم از کم یہ کیجئے کہ عورتوں کو بچوں کو ساتھ نہ لے جائیے. مجھے کوفہ کے لوگوں پر بالکل اطمینان نہیں ہے، آپ جا رہے ہیں مردوں کے ساتھ جائیے، عورتوں بچوں کو چھوڑ کر جائیے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، عورتیں اور بچے بھی ساتھ تھے. یہ واقعہ دردناک پیش آیا. حضرت عبداللہ ابن عباس تو طائف میں یا مدینہ منورہ میں تھے. وہ زمانہ ایسا نہیں تھا کہ خبر فوراً پہنچے، لیکن جس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، یہ دوپہر کا وقت تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس قیلولہ فرما رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے. گھبرا کر اٹھے، آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے. لوگوں نے پوچھا کیا بات ہوئی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا میں نے ابھی خواب دیکھا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، آپ پراگندہ حال تھے، بہت پریشان تھے، چہرہ گرد و غبار میں اٹا ہوا تھا، اور آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی جس میں خون تھا. میں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کا یہ کیا حال ہے، آپ ایسے پریشان کیوں ہیں، اور یہ شیشی اس میں خون کیسا جمع ہے؟ حضور نے فرمایا میں کربلا کے میدان سے آیا ہوں، لوگوں نے میرے بیٹے حسین کو اور میرے گھر کے لوگوں کو شہید کر دیا ہے، یہ ان کا خون ہے، اور اسی پریشانی کی وجہ سے، اسی غم کی وجہ سے یہ حالت ہے. قیامت کے دن میں اپنی اولاد کے خون کا دعوے دار ہوں گا، قیامت کے دن میں اللہ کے یہاں فریاد کروں گا، اپنی اولاد کے سلسلے میں اللہ کے ہاں ظالموں اور ستمگروں کے بارے میں دعویٰ دائر کروں گا. حضرت ام سلمہ کے بارے میں بھی البدایہ والنہایہ تاریخ کی کتاب ہے، اس میں حضرت ام سلمہ جو ام المومنین ہیں ان کا بھی خواب ہے کہ حضرت ام سلمہ نے بھی خواب دیکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، رو رہے ہیں. پوچھا میرے سرتاج کیا ہوا؟ فرمایا حسین کو شہید کر دیا گیا اور میں ان کا مقتل دیکھ کر آ رہا ہوں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہوئے خود رو پڑی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے غمزدہ اور روتا ہوا دیکھا. اس کے 22 دن کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاندان کے لوگوں کی شہادت کی خبر مدینہ منورہ پہنچی. جس دن شہادت ہوئی تھی اسی دن حضرت ام سلمہ نے کہا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے اور حضور نے فرمایا ہے، اس لیے یہ یقینی خبر ہے کہ حضرت حسین شہید کر دیے گئے. تو خاندان رسول نے، اہل بیت نے اسی ماہ محرم میں جام شہادت نوش کیا. 72 افراد تھے، سامنے ہزاروں کا لشکر تھا. 30,000 افراد لشکر میں بیان کیے جاتے ہیں، بعض کتابوں میں ہے 40,000 لوگ تھے. دوسری طرف صرف 72 افراد ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ان کا ایثار دیکھیے، ان کی قربانی دیکھیے، ان کا جذبہ دیکھیے. جب انہوں نے محسوس کیا کہ اب یہ لوگ مجھ کو شہید کر ہی دیں گے تو آپ نے سب لوگوں کو جمع کیا. ارشاد فرمایا یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ مجھ کو شہید کرنا چاہتے ہیں، تم سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس لیے تم میں سے جو واپس جانا چاہے چلا جائے، اس پر کوئی ملامت نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی دار و گیر نہیں ہے، واپس چلے جائیں اپنی جان کی حفاظت کرنے. یہ لوگ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ کیسے اعلیٰ ظرف کے تھے، حضرت حسین کے جانثار کس جذبے کے تھے. انہوں نے کہا ہرگز ہرگز ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے. تاریخ کا یہ واقعہ سونے کے پانی سے لکھے جانے کے لائق ہے کہ 72 افراد میں سے ایک شخص نے بھی واپس جانا پسند نہیں کیا. گویا کہ انہوں نے اپنی جان نچھاور کرنے کا فیصلہ کیا مگر بزدلی اور کم ہمتی کو اختیار نہیں کیا. کہا آپ پر ہم اپنی جان نچھاور کریں. چنانچہ سب کے سب نے اپنی جان نچھاور کی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے افراد بھی ہیں، آپ کے قریبی رشتہ دار بھی ہیں، آپ کے غلام بھی ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان بنی ہاشم کے افراد تھے، اونچے خاندان کے اعلیٰ مرتبے کے لوگ. سب نے یکے بعد دیگرے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قربانی اس لیے پیش کی کہ خاندان نبوت کبھی کسی باطل چیز کو قبول نہیں کر سکتا. ہمیشہ حق کی آواز بلند کی جائے گی، ہمیشہ علی الاعلان وہ بات کہی جائے گی جو اللہ اس کے رسول کی پسند کی ہو. اگر وہ چاہتے تو وہ بھی آرام اور آسائش کی راہ اختیار کر لیتے، وہ بھی اس وقت کی حکومت کو تسلیم کر لیتے اور حکومت کی طرف سے ان پر نعمتوں کی بارش برسا دی جاتی. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عزیمت کی راہ اختیار کی، آخر دم تک ڈٹے رہے، یہاں تک کہ اپنی شہادت سے ذرا پہلے انہوں نے جو اس لشکر کے سامنے تقریر فرمائی تھی، ایک ایک جملہ دل میں پیوست ہونے والا ہے. ارشاد فرمایا تھا میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، میں ان کے خاندان کا فرد ہوں، میرے علاوہ روئے زمین پر اب نبی کی اولاد، نبی کا بیٹا کوئی باقی نہیں ہے. مجھ کو اس وقت خاندان کے سب لوگ شہید ہو چکے تھے. فرمایا میرے علاوہ نبی کی اولاد میں سے کوئی باقی نہیں ہے. کیا تم مجھ کو قتل کر کے قیامت کے دن اپنے پیغمبر کو منہ دکھا سکو گے؟ کیا قیامت کے دن تم ان کا سامنا کر سکو گے؟ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوگے تو کیا جواب دے سکو گے؟ ایسے الفاظ کہے کہ اگر ان لوگوں کے دلوں میں تھوڑی سی بھی ایمانی رمق باقی ہوتی تو اپنے ارادے سے باز آ جاتے. مگر مسلمانوں ہمیشہ یاد رکھنا کہ جب مال، اقتدار، عہدہ اور منصب انسانوں کے لیے قبلہ مقصود بن جائے تو پھر وہ نہ کسی کا احترام کرتے ہیں، نہ کسی انصاف اور عدالت کی بات پر وہ چلتے ہیں. اس فصیح و بلیغ اور درمندانہ خطبے کے باوجود یزیدی لشکر نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، ان کی لاش کی بے حرمتی کی. اور ایسے واقعات کتابوں میں ہیں، اہانت اور توہین کی ایسی باتیں ہیں کہ زبان سے کہتے ہوئے بھی کلیجہ پھٹتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ساتھ، اس شخص کے ساتھ جس کے ہونٹوں کو حضور نے چوما، جن کے رخسار کو حضور نے چوما، جن کے بارے میں کہا جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جن کے بارے میں کہا کہ جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ تو بھی اس سے محبت فرما، جو اس سے بغض اور دشمنی رکھے اللہ تو بھی اس سے دشمنی فرما. ایسے الفاظ کہ ہمارے نتائم ان الدنیا، یہ دونوں میرے لیے، حسن و حسین کے بارے میں کہا، یہ دونوں میرے لیے پھول کی خوشبو کی طرح ہیں.
اپنے کندھے پر جن کو سواری کرائی، سجدے میں ایک مرتبہ بہت دیر ہو گئی، نماز پڑھا رہے تھے، بہت دیر ہو گئی سجدے میں، سر نہیں اٹھاتے تھے، صحابہ کو خیال ہوا پتہ نہیں کیا بات پیش آ گئی۔ جب نماز ختم ہوئی کسی نے ہمت کر کے پوچھا اللہ کے رسول آج بہت لمبا سجدہ آپ نے فرمایا، اتنا لمبا سجدہ کرنے کی آپ کی عام عادت نہیں ہے، کیا بات پیش آئی؟ حضرت نے فرمایا حسین کھیلتے ہوئے آ گئے تھے اور پیٹھ پر سوار ہو گئے، جب تک وہ پیٹھ پر کھیلتے رہے مجھ کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ میں ان کو اتار دوں اور سجدے سے سر اٹھا لوں۔ جب وہ خود سے ہٹ گئے تب میں نے سجدے سے سر اٹھایا۔ آپ غور کیجئے کہ جس شخصیت کا حضور نے اتنا احترام کیا اور ایسی محبت جن کو دی، ان کے ساتھ کیسا ظالمانہ سلوک برتا گیا اور کیسی بے حرمتی اور توہین ان کی گئی۔ بعد میں یہ سب ظالم اور ستمگر اپنے انجام کو پہنچے اور اللہ نے اسی دنیا میں دکھایا کہ ان ملعونوں کا کیسا برا حشر ہوا۔ کبھی موقع ہوگا تو اس کی تفصیل میں عرض کروں گا۔ آپ سے اخیر میں مجھ کو یہ عرض کرنا ہے کہ حضرت عمر کی شہادت ہو، حضرت حسین یا خاندان نبوت کی شہادت ہو، ان کی قربانی ہو، اس کو صرف بیان کر دینے اور سن لینے سے فرض ادا نہیں ہوگا۔ یہ واقعات ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی ہمت و جرأت پیدا ہو، ہمارے اندر بھی قربانی کا جذبہ پیدا ہو، ہمارے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں آگے بڑھنے کا مزاج آئے۔ جب تک یہ چیز ہم میں نہیں پیدا ہوگی یہ امت ترقی نہیں کر سکے گی۔ ہمیشہ یاد رکھیے وہی قومیں روئے زمین پر سرخرو ہوتی ہیں جو قربانی کے ساتھ زندہ رہتی ہیں، وہی قومیں آگے بڑھتی ہیں جن کے اندر ہمت اور جرأت ہوتی ہے، وہی قومیں سرفراز کی جاتی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان و ایقان کی دولت سے سرفراز ہوتی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔